ویلکم بیک. صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر مشاورت. وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم سمیت چاروں وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک ہیں. تفصیل جانتے ہیں نمائندہ ایئر وائی نیوز جہانگیر خان سے. جہانگیر، اجلاس سے متعلق آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آج ہمارے صدر میں دو بڑی بیٹھکیں ہوئی ہیں. پہلی بیٹھک اس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار سمیت بعض وفاقی وزراء بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جنرل عاصم ملک، وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے. اس اجلاس کے بعد اب دوسرا اجلاس اس وقت جو جاری ہے، جس کی صدارت آصف علی زرداری صدر مملکت کر رہے ہیں. اس اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ شریک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار سمیت محسن نقوی اور چاروں وزرائے اعلیٰ اس اجلاس کا حصہ ہیں. اس اجلاس میں سیکرٹری خزانہ کی جانب سے اجلاس کو بریفنگ دی گئی ہے. ملک میں جو مجموعی معاشی صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ممکنہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو تجاویز سامنے آئی ہیں، ان پر غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس اجلاس کے آغاز پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے اجلاس کے شرکا کو عالمی سطح پر جو پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بریفنگ دی گئی. گزشتہ روز جو 4 فریقی وزرائے خارجہ جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں ہونے والی جو ڈسکشن تھی، اس کے حوالے سے اجلاس کے شرکا کو آگاہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے ساتھ جو رابطے جاری ہیں، اس حوالے سے بھی اجلاس کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اس اجلاس میں وزیر خزانہ کی جانب سے اجلاس کے شرکا کو ملک کی جو مجموعی معاشی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. جو پیٹرولیم مصنوعات کی طلب و رسد ہے اور اس کا جو ذخیرہ ہے، اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو تجاویز سامنے آئی ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن ملک گیر جو اس کی تجاویز ہیں، اس کے حوالے سے بھی اجلاس کے شرکا کو آگاہ کیا گیا ہے. اس اجلاس میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چاروں وزرائے اعلیٰ اور اس کے علاوہ سیکرٹری خزانہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں شامل ہیں. تو آج یہ 2 بڑی بیٹھکیں ہوئی ہیں، اور اس اجلاس کے حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس اجلاس میں کچھ اہم فیصلے لیے جائیں گے، اصولی منظوری ان کی دی جائے گی. اور اس اجلاس کے بعد بتائیے گا کہ کچھ اہم تجاویز سامنے آئی ہیں، کن تجاویز پر غور و خوض کیا جا رہا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو 2 روزہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو تجاویز وزارت خزانہ کی جانب سے جو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم کی گئی تھی، اس حوالے سے جو تجاویز گزشتہ روز سامنے آئی تھیں، وہ تجاویز یہ ہیں کہ ملک بھر میں 2 روزہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے، یعنی جمعہ اور ہفتے کے روز، اور بلکہ جو ہفتہ اور اتوار کے روز کا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہ نافذ کیا جائے، جس دوران میں جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس عمل کو بھی معطل رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ تجاویز ہیں جو کفایت شاری مہم کے حوالے سے ان سے متعلقہ ہے. وہ تجاویز ہیں جن پر صوبوں کو اس وقت اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے اس اجلاس کے بعد ایوان صدر کی جانب سے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا، جس میں اس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا جائے گا. جہانگیر خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. اور اب بات کریں گے، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے، جلد معاہدہ طے پانے کی امید ہے. ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے. امریکہ اور ایران میں ڈیل کے امکانات روشن ہیں، لیکن ایران کو سمجھنا مشکل ہے. ہم مذاکرات کرتے ہیں، پھر صورتحال بدل جاتی ہے. 2 دن پہلے ایران نے 8 جہاز گزرنے دینے پر اتفاق کیا. ایران نے احتراماً 20 تیل بردار جہاز گزرنے کی اجازت دی. فائنینشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کا تیل قبضے میں لینے کے لیے خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے. جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت اسپیکر باقر قالیباف نے دی تھی. ایران سے نسبتاً جلد ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر لکھا ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو خارق جزیرہ، توانائی اور تیل تنصیبات تباہ کر دیں گے. مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، امید ہے معاہدہ ہو جائے گا. ڈیل پر نہ پہنچے اور آبنائے ہرمز نہ کھولی تو ایران کے تمام بجلی اور تیل پلانٹ اور جزیرہ خارق تباہ کر دیں گے. Had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. The Navy's gone, the Air Force is gone. We destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. But you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. We agreed to send 8 boats 2 days ago and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, a sign of respect,
20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done. ईरान ने अमेरिका से किसी भी किस्म के बराह रास्त मुज़ाकरात की सख्ती से तरदीद कर दी। वाशिंगटन के मुतालबात को गैर माकूल करार दे दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हुआ है जिसमें अमेरिका की जानिब से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब तक बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। इस्माइल बकाई ने अमेरिकी सिफारतकारी पर तंज करते हुए कहा, हैरत है अमेरिकी सिफारतकारी के दावों को खुद अमेरिका में कितने लोग संजीदगी से लेते हैं। ईरान का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है, जबकि दूसरी जानिब मुसलसल तब्दीली आ रही है। अमरीकी निकात हद से ज़्यादा और गैर माकूल मुतालबात पर मबनी हैं, इसीलिए पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी। तर्जुमान ने कहा, सालिसों के ज़रिए ईरान को जो मवाद भेजा गया उसमें हद से ज़्यादा और गैर मंतकी मुतालबात शामिल किए गए। उन्होंने इलाकाई ममालिक की जानिब से जंग ख़त्म करने की कोशिशों को भी सराहा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को हरी झंडी दिखा दी है। लेबर पार्टी इंतखाबी मुहिम से खिताब में कीर स्टारमर ने कहा, ईरान जंग हमारी नहीं है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मौक़िफ़ कायम है, बरतानिया इस जंग का हिस्सा बनकर अपने शहरियों पर बोझ नहीं डालेगा। The Iran war causing huge concern. People look at their screens and they're worried when they see explosions, infrastructure blown up. They're worried about whether this is going to escalate even further. And therefore it's really important that I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन जाएंगे। दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। दौरे में इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार चीनी क़यादत को अब तक की पेशरफ से आगाह करेंगे। इसहाक़ डार ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से मुताल्लिक़ बात करेंगे। ईरानी फौज ने कहा है कि कुवैत के पानी साफ करने के प्लांट पर उन्होंने हमला नहीं किया। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा, कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला इसराइल ने किया है। कुवैती हुकाम ने बताया, प्लांट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने 5 ड्रोन तबाह करने का दावा भी किया है। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है, चंद घंटों के दौरान 5 ड्रोन्स मार गिराए। मशरक़ी सूबे में 5 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल भी रोका गया। बहरीन ने 24 घंटे के दौरान 8 मिसाइल और 7 ड्रोन तबाह करने का दावा किया। इसराइली टीवी ने कहा है, तल अबीब मुआहदे के बजाय ईरान में अमरीकी ज़मीनी कार्रवाई चाहता है। रिपोर्ट में बताया गया, इसराइल को ईरान पर हमले ख़त्म करने के लिए दबाव का सामना है। अमरीका मुज़ाकरात के लिए जंग बंदी का ऑप्शन आगे बढ़ाना चाहता है। अमरीका ने मुमकिना मुज़ाकरात की इजाज़त देने के लिए चंद दिनों में जंग ख़त्म करने पर जोर दिया है। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयों की मुहिम चंद दिनों में ख़त्म हो सकती है। इसराइल पर अगले 2 से 3 दिनों में जंग समेटने के लिए दबाव बढ़ रहा है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के इलाके क्लिफ्टन में डिपार्टमेंटल स्टोर पर लगी आग पर 12 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, अदनान राजपूत, उनसे ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। अदनान, बताइएगा, 12 घंटे हो गए हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्यों आग पर काबू पाया नहीं गया? देखिए जी, बिल्कुल जमजमा के डिपार्टमेंटल स्टोर पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। अब से कुछ देर कबल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने यहाँ का विजिट करा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका यही कहना था कि आग पर काबू पा लिया गया है मुकम्मल तौर पर। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया था, जबकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे के दरमियान डिपार्टमेंटल स्टोर के जो बेसमेंट है उसमें आग भड़कने का वाक़या पेश आया था। इब्तदाई तौर पर आग पर काबू पाने के लिए 2 गाड़ियों को रवाना किया गया था, जबकि आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियां तलब की गई। 12 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया था। कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जी, अच्छा, नुकसान कितना हुआ है, कुछ बताया गया? देखिए जी, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर आग लगने के बाइज़
بیسمنٹ جو ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور کا جو بیسمنٹ ہے اس میں آگ لگی تھی. بیسمنٹ کے کچھ حصے کو بچا لیا گیا تھا, جبکہ گراؤنڈ فلور جو ہے مکمل طور پر وہاں پر جو رکھی چیزیں مکمل طور پر جل گئی ہیں, جبکہ عمارت کی پہلی اور دوسری منزل پہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں ہیں وہ محفوظ ہے, اور اسٹور کے جو ملازمین ہیں انہوں نے بحفاظت گاڑیاں بھی نکالنا اب شروع کر دی گئی ہے. اچھا عدنان, آگ لگنے کی وجہ بتائی گئی ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت فائر بریگیڈ حکام کا یہی کہنا ہے کہ آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے. کولنگ کے عمل کے بعد یہ اس بات ٹھیک ہے. عدنان ہمیں آگاہ کر رہے تھے کلفٹن زمزمہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آگ لگنے کا واقعہ قابو پا لیا گیا ہے, کولنگ کا عمل جاری ہے. دادو میں ام رباب چانڈیو کے دادا, والد اور چچا کے تحریک قتل کیس کا فیصلہ آ گیا. عدالت نے تمام ملزمان کو بری کر دیا. بری ہونے والوں میں پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی نواب سردار خان چانڈیو اور ان کے بھائی برہان خان چانڈیو شامل ہیں. ماڈل کرمنل کورٹ نے 8 سال پرانے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے نامزد نواب سردار خان چانڈیو اور ان کے بھائی برہان خان چانڈیو سمیت 8 ملزمان کو بری کر دیا. بری ہونے والوں میں مرتضیٰ چانڈیو, علی گوہر چانڈیو, سکندر چانڈیو, ذوالفقار چانڈیو, ستار چانڈیو اور ایس ایچ او عبد الکریم چانڈیو بھی شامل ہیں. فیصلے کے بعد ام رباب چانڈیو نے رد عمل میں کہا کہ سرداروں کو لائسنس مل گیا ہے کہ وہ جسے چاہے قتل کر سکتے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. انصاف کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جائیں گے. قسم جو لائسنس ملو ہے تو جن کے چاہو جی چاہو جتھے چاہو قتل کرے سکو تھا کھان کیر پوچھن وارو ناہی. ہی فیصلو مجھے گھر تائیں محدود نہ ہوयो, ہی فیصلو سموری سندھ سجے مظلوم طبقے جو فیصلو ہوयो. اسان جا حوصلہ بلند آہن, اسان جے حوصلن کے اñا ہکڑی نئی اڑان ملی ہے ہن فیصلے سان. انشاءاللہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تائیں وینदासीं ऐं पुर उम्मीद आहियूं त इंसाफ़ जेको असांजो हक़ आहे उहो वठंदासीं. ام رباب اہل خانہ کیس کا فیصلہ آتے ہی دادو اور کنبہ شداد کوٹ فائرنگ سے گونج اٹھا. قتل کیس میں بری ہونے والے سردار احمد خان چانڈیو اور دیگر اپنے آبائی گھر واپس پہنچے تو حامیوں کی بڑی تعداد نے ہتھیاروں کے منہ کھول دیے اور اندھا دھند فائرنگ کی. سندھ حکومت نے قتل کیس کے فیصلے کے باعث دونوں اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کی. کراچی میں کھلے گٹر نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی. سپر ہائی وے فقیرہ گوٹھ میں کھلے مین ہول میں گرنے سے 3 سالہ احسن جان سے گیا. اس مین ہول میں پہلے بھی 3 بچے گر چکے, لیکن انتظامیہ کو ڈھکن لگانے کی توفیق نہ ہوئی. اہل خانہ کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہے. اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ واٹر بورڈ کے خلاف بیان دیں. نذیر شاہ رپورٹ کریں گے. کراچی میں ایک اور کھلا مین ہول 3 سالہ بچے کی جان لے گیا. سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ کا معصوم احسن گزشتہ روز گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوا. اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے تلاش کیا تو اگلے روز بچے کی لاش مین ہول سے ملی. صبح ادھر پڑوسی بچے کھیل رہے تھے, ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ مین ہول میں پڑا ہوا. ان لوگوں نے نکالا ہے, لے کے آئے ہیں. ابھی تک بلا رہے آ جاؤ بیان دو بھائی کہ کچھ نہیں ہوا ہے, واٹر بورڈ نے کیا, اس نے کیا ہے, اس کے اوپر ڈالو, وہ بولتے ہیں اس کے اوپر ڈالو. سارے اپنا بتاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بچے کے چچا نے الزام عائد کیا کہ کھلے مین ہول کی ذمہ داری ضلع انتظامیہ کی ہے, جو اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسروں پر ملبہ ڈال رہے ہیں. نااہل بندہ اپنی غلطی کسی اور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس ٹائم ہمارے گھر میں بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے. ہمارے بچہ جو ہے نا گٹر میں ڈوب کے مرا ہے, اور اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ گٹر کا ڈھکنا نہیں تھا. تو یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جو ہے نا کسی اور ادارے کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے شبہ ہے بچہ کھیلتے ہوئے خود سے مین ہول میں گرا. تاہم واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہے. نذیر شاہ, ARY نیوز, کراچی. کرپشن کی خبریں کیوں چلائیں؟ وزیراعلیٰ KP سہیل آفریدی کے بھائی ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم پختون ڈیجیٹل پر دباؤ ڈالنے کی کوشش. عامر آفریدی نے کروڑوں روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عامر آفریدی کے کمیشن لینے اور فنڈز میں مبینہ کرپشن کی خبریں کیوں نشر کیں. ایڈیٹر پختون ڈیجیٹل کاشف الدین سید کہتے ہیں خبریں صحافیوں کے مستند ٹویٹس اور ویڈیو کلپس کی بنیاد پر رپورٹ کی. ادارہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا. آزاد اور بے باک صحافت جاری رہے گی. اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے بھائی عامر آفریدی نے ایک قانونی نوٹس دیا ہے, اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پختون ڈیجیٹل ان کے مبینہ کرپشن یا بدعنوانی اور کمیشن لینے کی باتیں کی گئی ہے, ان کو کیوں نشر کیا گیا ہے. پختون ڈیجیٹل کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی قسم کی اس قسم کی ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہوں گے, کسی قسم کی دباؤ میں نہیں آئیں گے, اور بے باک تجزیوں اور تبصروں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا. حویلیاں بنو لکی مروت نوشیرہ میں کچے گھروں کی چھتیں گر گئیں.
PDMA کا کہنا ہے چھتیں اور دیواریں گرنے سے 17 افراد جاں بحق ہو گئے، 56 زخمی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بارشوں میں جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کے بروقت اور بہترین علاج فراہم کرنے اور متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے، متاثرین کو مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ایئر وائی نیوز بابر ملک۔ جی ہاں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی سمیت نواحی جو علاقے ہیں، رات گئے سے اب تک وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی الرٹ ہوئی، نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کا آپریشن کیا گیا۔ واسا کی جو ٹیمیں ہیں وہ مختلف علاقوں میں متحرک رہی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کا شہر کے مختلف علاقوں میں ایم ڈی واسا عزیز اللہ خان کے ہمراہ دورہ کیا، نالہ لئی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی گٹھائے چاہی اور تیز ہواؤں کے باعث راولپنڈی اور اسلام آباد میں تقریباً اندھیرا ایک طرح سے چھا گیا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مزید تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسیم شاہ پر سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ راجہ محسن سے مزید جانیں گے۔ راجہ محسن، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے 27 مارچ کو نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، اور اس کے جواب میں ایک 3 رکنی کمیٹی نے نسیم شاہ کا موقف سنا تھا اور باقاعدہ اس معاملے پر سماعت ہوئی تھی، اور اب PCB ڈسپلنری کمیٹی کا فیصلہ سامنے آ گیا، اور اس فیصلے کے مطابق نسیم شاہ کو سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا ہے، جس کے باعث ان پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نسیم شاہ کے سوشل میڈیا مینیجر ہیں انہیں بھی برطرف کر دیا گیا ہے نسیم شاہ کی جانب سے، اور PCB نے ان سوشل میڈیا مینیجر کو بلیک لسٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ نسیم شاہ کی ایک متنازع ٹویٹ تھی، جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس کے بعد اب انہیں 2 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا۔ راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نسیم شاہ پر سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 27 مارچ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، جواب کے بعد سماعت مکمل ہوئی، اور آپ کو بتائیں کہ PCB نے سوشل میڈیا مشیر کو بلیک لسٹ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ راجہ محسن، ایک بار پھر آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی اہم معاملہ تھا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس صورتحال کا نوٹس لیا تھا جو ایک متنازع ٹویٹ کی گئی تھی قومی کرکٹر نسیم شاہ کی جانب سے، اور اسی معاملے پر جب شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تو اس پر جواب جمع کروایا گیا تھا نسیم شاہ کی جانب سے۔ پھر ایک 3 رکنی کمیٹی قائم کی گئی تھی جس نے باقاعدہ سماعت کی اور نسیم شاہ کا موقف بھی سنا، اور اب اس سماعت کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈسپلنری کمیٹی کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق نسیم شاہ سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، جس کے باعث ان پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جبکہ جو نسیم شاہ کے سوشل میڈیا مینیجر ہیں انہیں بھی نسیم کی جانب سے برطرف کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوشل میڈیا مینیجر کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اور اس سے قبل جو متنازع ٹویٹ کی گئی تھی نسیم شاہ کی جانب سے، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا ان کی جانب سے اور ان کے مینیجر کی جانب سے کہ یہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے اسے ہیک کر لیا گیا ہے، تاہم جو ان کا جواب تھا وہ مطمئن نہیں کر پایا پاکستان کرکٹ بورڈ کی ڈسپلنری کمیٹی کو جو اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی، اور اس کے بعد اب وہ مرتکب پائے گئے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کے، اور اب ان پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ شکریہ راجہ محسن آپ کا۔ PSL میں فخر زمان پر گیند سے چھیڑ چھاڑ کا الزام، میچ ریفری روشن مہانامہ نے کیس کی دوبارہ سماعت مکمل کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے فخر نے ایک بار پھر الزامات مسترد کر دیے، میچ ریفری اس حوالے سے اپنا فیصلہ جلد سنائیں گے۔ فخر نے لیول 3 کی خلاف ورزی کی، ان پر پلیئرز اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ آرٹیکل کے تحت گیند کی حالت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اور اب ٹیک اپڈیٹ۔ انسٹنٹ میسیجنگ ایپ واٹس ایپ نے صارفین کے لیے نیا AI ٹول متعارف کرا دیا ہے، جسے رائٹنگ ہیلپ فیچر کا نام دیا گیا ہے، جو گفتگو کے سیاق و سباق کو پڑھ کر جواب کو ڈرافٹ کر سکتا ہے۔ اس اقدام کے بعد واٹس ایپ بھی ایپل اور گوگل کی طرح AI سے لکھے جواب پیش کر سکتا ہے۔
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए avennews.tv।